أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب العباد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين. واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون. إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. صدق اللہ العظیم. یہ سورۃ النحل کی تفسیر اور اس کا ترجمہ چل رہا ہے، اور یہ بتایا گیا تھا کہ سورہ نحل کے اندر کل 128 آیتیں ہیں. ان 128 آیتوں میں سے 125 آیتوں کی تفسیر بیان ہو چکی ہے. اب صرف 3 آیتیں بچی ہیں، اور آج انہی 3 آخری آیتوں کا ترجمہ اور تفسیر بیان کیا جائے گا. آیت نمبر 126، آیت نمبر 127، آیت نمبر 128. ترجمہ یہ ہے کہ اگر تم بدلہ لینا چاہو کسی سے تو اسی قدر بدلہ لو جتنی اس نے تم کو تکلیف پہنچائی ہے. یہ اسلام کی طرف سے اجازت ہے. اور اگر تم صبر کر لو تو یہ بہتر ہے صبر کرنے والوں کے لیے. اور دوسری آیت کا ترجمہ، اور صبر کیجئے آپ، اور آپ کا صبر نہیں ہوگا مگر اللہ کی توفیق سے، اور آپ ان پر غم نہ کیجئے، اور آپ ان کے اذیت و فریب سے تنگ دل نہ ہوئیے. تیسری آیت کا ترجمہ، بے شک اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ اور احسان کرنے والوں کے ساتھ ہے. دیکھیے، کل جو بیان ہوا تھا وہ یہ ہوا تھا کہ کس طریقے سے لوگوں کو دعوت دینا ہے، اس کے اصول اور ضابطے بیان کیے گئے تھے. تو یہ جو لوگوں کو اللہ کی طرف بلایا جاتا ہے، کسی کو نیک کام کی طرف بلایا جاتا ہے، اسی کا نام دعوت ہے. اور یہ دعوت کا کام آسان کام نہیں ہے. اسی وجہ سے دنیا میں انسانوں میں جو سب سے مضبوط ترین ہوتا ہے اس سے یہ کام لیا جاتا ہے. اور وہ کون ہے؟ وہ نبی ہیں، رسول ہیں. ان سے یہ کام لیا گیا. تو یہ بہت مشکل کام ہے. جب بھی نبی دنیا میں آئے انہوں نے لوگوں کو دعوت دی تو ان کو قوم نے بہت کچھ کہا، حتیٰ کہ مارا پیٹا بھی. خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حضرت عائشہ نے پوچھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ پر سب سے مشکل دن کون سا تھا؟ تو آپ نے فرمایا طائف کا سفر. طائف میں جب آپ گئے تھے تو اس طائف میں جانے پر جو کچھ آپ کے ساتھ پیش آیا وہ آپ لوگ جانتے ہیں، تفصیل کی ضرورت نہیں ہے. تو دعوت کے کام میں بڑی سختیاں ہوتی ہیں، بہت سی اذیتیں لوگ پہنچاتے ہیں، پھر اللہ تعالیٰ ایک دن وقت بدل دیتے ہیں. تو اللہ تعالیٰ یہ اصول بیان کر رہے ہیں کہ تم نے لوگوں کو دعوت دی تھی اور اس دعوت کے دوران تمہیں تکلیف پہنچی تھی. پھر جب تم کو اللہ تعالیٰ غلبہ دے کبھی تو اس غلبے میں تم بدلہ لینا چاہو تو بدلہ لے سکتے ہو، لیکن بدلہ لینے میں زیادتی نہ کرنا. یہ بتا رہے اصول. اور حقیقت یہ ہے کہ علماء نے لکھا ہے کہ یہ جو آیت ہے یہ احد کے شہیدوں کے بارے میں نازل ہوئی ہے. احد میں مشرکین مکہ نے مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادتی کی تھی. ان کو قتل کیا، اور قتل کرنے کے بعد کسی کا پیٹ چاک کر دیا، کسی کا کان کاٹ دیا، کسی کی ناک کاٹ دی، کسی کا ہاتھ کاٹ دیا، کسی کا پیر کاٹ دیا.
جب صحابہ کرام جنگ ختم ہو گئی، انہوں نے اپنے مقتولین کو، اپنے شہداء کو اس حال میں دیکھا تو بعض صحابہ نے یہ قسم کھائی کہ جب اللہ تعالی ہمیں غلبہ دے گا تو ہم بھی ان کا مسلح بنائیں گے۔ مسلح کہتے ہیں لاش کے ٹکڑے ٹکڑے کر دینے کو، تو ہم بھی ان کا مسلح بنائیں گے۔ اور بعض صحابہ نے یہ بھی قسم کھائی کہ انہوں نے ہمارے 70 لوگوں کو قتل کیا ہے، ہم ان کے 500 لوگوں کو یا اس کا ڈبل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن کی یہ آیت نازل کی کہ تم لوگ داعی ہو، تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ماننے والے ہو، اللہ کی اطاعت کرنے والے ہو، تمہارے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ تم دوسروں کی لاشوں کا مسلح بناؤ یا ان کے ساتھ کسی طرح کی کوئی زیادتی کرو۔ ہاں جتنا انہوں نے کیا ہے اتنے کی اجازت ہے، لیکن اللہ تعالیٰ اس سے آگے بڑھ کر یہ بھی بیان فرما رہے ہیں کہ وَلَئِن صَبَرْتُمْ، اگر تم صبر کر لو، یعنی اس کے بدلے میں ان کو قتل بھی نہ کرو، اور اگر قتل کرو تو ان کے ہاتھ پیر نہ کاٹو، ان کے ناک کان نہ کاٹو، اگر اس سے بھی تم باز آ جاتے ہو تو یہ تمہارے لیے بہت بہتر ہے۔ وَلَئِن صَبَرْتُمْ لَهُوَ خَيْرٌ لِلصَّابِرِينَ۔ اور قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ نے بہت سی جگہ پہ بدلہ لینے کا اصول بیان کیا ہے، بدلہ لینے کا۔ اور جو اللہ تعالیٰ نے بدلہ لینے کا اصول بیان کیا ہے، ہر جگہ قریب قریب اللہ تعالیٰ نے یہ ضرور فرمایا ہے کہ اگر صبر کرو یا معاف کرو تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ یہ ہر جگہ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا۔ یہاں پہ بھی یہی فرمایا، نبی کو حکم ہے، یہ تو عام خطاب تھا، اور پھر نبی کو خاص طور پہ خطاب کیا جا رہا ہے، اور نبی کے ذریعے پوری امت کو خطاب کیا جا رہا ہے کہ وَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ، کہ آپ صبر کیجئے، یعنی ان ظالموں کے، ان مشرکوں کی ایذاؤں اور تکلیف پر آپ صبر کیجئے۔ اور اللہ تعالیٰ یہ بھی فرما رہے ہیں کہ یہ صبر کا کام آسان کام نہیں ہے، یہ صبر کا کام آسان کام نہیں ہے۔ اس سے اندازہ لگائیے کہ اسی احد کے میدان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا سیدنا حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک غلام نے قتل کر دیا جس کا نام وحشی تھا، اور ہندا نے جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا کلیجہ چبایا، اس نے قسم کھائی تھی اور ان کا مسلح بنایا تھا۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چچا کی لاش دیکھی تو آپ کو بہت تکلیف ہوئی۔ اب آپ اندازہ لگائیے تکلیف کا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے، کہ آپ نے وحشی، ایک زمانہ آیا کہ مسلمان ہو گیا، تو آپ نے اپنے ساتھیوں سے کہا کہ وحشی سے کہنا کہ میرے سامنے نہ آیا کرے، کیونکہ میرے چچا کا غم تازہ ہو جاتا ہے۔ اندازہ لگائیے کہ وہ صبر کا پہاڑ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کیسی شدید تکلیف ان کو پہنچی ہوگی کہ اتنا زمانہ گزرنے کے بعد بھی وہ تکلیف یاد آ جاتی ہے۔ تو وہی اللہ تعالیٰ فرما رہے کہ اے نبی، یہ جو صبر ہوتا ہے نا کسی کو، یہ صبر بھی میری توفیق سے ہوتا ہے۔ اور بات صحیح ہے کہ اگر اللہ تعالیٰ کسی کو صبر نہ دے تو صبر کرنا آسان نہیں ہے۔ کتنے لوگ خودکشی کر لیتے ہیں، جو خودکشی کرتے ہیں وہ صبر نہیں کر پاتے تبھی تو کرتے ہیں۔ کتنے لوگ ایک دوسرے کا قتل کر دیتے ہیں، اسی لیے تو کرتے ہیں کہ وہ صبر نہیں کر پاتے۔ لوگ انتقام کس کس طریقے سے لیتے ہیں، اندازہ لگائیے آپ کہ آج بھی انتقام، میں نے بہت پہلے پیپر میں پڑھا تھا، کانپور سے ایک پیپر نکلتا تھا سیاست، تو اس پیپر میں لکھا ہوا تھا کہ کرایہ دار نے 10 روپے کم دیا کرائے میں، تو مالک مکان نے وہ 10 روپے مانگنے کی کوشش کی، نہیں ملا تو اس کو اتنا مارا، اتنا پیٹا کہ وہ مر گیا۔
10 روپے کے چکر میں، جبکہ شریعت کا حکم ہے کہ مہلت دینا چاہیے، مہلت دینا چاہیے، اور 10 روپے کے بدلے میں کسی کی جان تھوڑی نہیں لی جاتی ہے، لیکن لوگ 10 روپے کے بدلے میں جان لے لیتے ہیں اور بلا کسی وجہ کے لوگوں کی جوانی برباد کر دیتے ہیں، جیل میں ڈال دیتے ہیں، غلط الزام لگا دیتے ہیں، اس الزام کا ان کے پاس کوئی ثبوت نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ تو سرکاریں کرتی ہیں، جیل میں ڈالنا اور جو ہے غلط الزام لگانا اور بلا تحقیق، یہ تو سرکاریں کرتی ہیں، لیکن عام آدمی بھی ایسی باتیں کرتا ہے سماج و معاشرے میں۔ کتنے لوگوں کو ہم نے دیکھا کہ زبان پہ ان کے لگام ہی نہیں ہے، فوراً کہہ دیتے ہیں شادی بیاہ کے موقع پہ کہ وہ لڑکی خراب ہے، وہ لڑکی بد چلن ہے، لڑکے کو بتا دیں گے کہ وہ فلانا ہے، نشہ کرتا ہے، اس کا دوسروں سے تعلق، کوئی ثبوت ان کے پاس نہیں ہے۔ ایک جگہ جو ہے میں نے ایک رشتے کی بات کی تو لڑکی کے والد نے کہا کہ جس لڑکے کے بارے میں آپ کہہ رہے ہیں اس کو تو کینسر ہے۔ اب کسی نے ان سے کہہ دیا تھا اور ہم نے معلوم کیا تو اس کو کینسر نہیں ہے، ابھی وہ زندہ ہے، شادی اس کی ہو گئی، بچے بھی ہو گئے، تو 3۔ سمجھے آپ؟ ایسی جھوٹی جھوٹی باتیں لوگ الزام لگا دیتے ہیں، الزام تراشی، اور اس کے جواب میں جو صبر ہوتا ہے نا، آسان نہیں ہے، بہت مشکل کام ہے، اللہ تعالیٰ ہی صبر دیتا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اے نبی آپ صبر کیجئے، لیکن یہ یاد رکھیے کہ یہ صبر بھی میری توفیق اور میری نصرت، میری اعانت سے ہی ہوگا۔ اور نبی کو تسلی دی جا رہی ہے کہ ان کافروں نے، ان مشرکوں نے جو کچھ آپ کے ساتھ کیا ہے آپ اس پر غم نہ کیجئے، وقت بدلے گا۔ وَتِلْكَ الْأَيَّامُ نُدَاوِلُهَا بَيْنَ النَّاسِ، آج جو لوگ ظلم و ستم کر رہے ہیں وہ یاد رکھے کہ وہ وقت بدلے گا، وقت بدلتا ہے، یہ اللہ کا دستور ہے۔ دیکھیے آپ روزانہ صبح سورج نکلتا ہے تو جدھر سے نکلتا ہے وہاں سے وہ چلتا ہی رہتا ہے اور پھر ڈوب جاتا ہے، مشرق سے نکلتا ہے مغرب میں ڈوبتا ہے، تو نکلتا کہیں ہے ڈوبتا کہیں ہے۔ اور دنیا کی میں روزانہ دن اور رات ہوتے ہیں، ہر رات کے بعد کیا ہوتی ہے؟ صبح۔ یوں بھی کہا جا سکتا ہے ہر اندھیرے کے بعد کیا ہوتا ہے؟ اجالا۔ تو ہر ظلم کے بعد جو ہے اللہ کا کیا کہتے ہیں نور اور اس کی رحمت اور اس کی نصرت آئے گی۔ تو اللہ تعالیٰ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم دیا جا رہا ہے کہ یہ کفار جو آپ سے فریب کر رہے ہیں آپ اس پہ تنگ دل نہ ہوئیے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ بے شک اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے ساتھ ہے جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور جو احسان کرتے ہیں۔ پرہیزگاری کسے کہتے ہیں؟ پرہیزگاری کہتے ہیں کہ اللہ کے ڈر سے اللہ کی نافرمانی چھوڑ دے، یہ ہے تقوی۔ ہاں دیکھیے لوگ اگر اللہ کے سوا کسی اور کے ڈر سے کچھ چھوڑتے ہیں تو یہ تقوی نہیں ہے۔ جیسے کوئی چور چوری کرنا پولیس کے ڈر سے چھوڑ دے تو یہ تقوی نہیں ہے، اگر وہ چوری کرنا خدا کے ڈر سے چھوڑتا ہے تو یہ تقوی ہے۔ کوئی ایرا پھیری کرنا، آج کل آن لائن ایرا پھیری بہت ہو رہی ہے، تو آن لائن ایرا پھیری اگر کرائم برانچ کے ڈر سے چھوڑتا ہے تو اچھی بات ہے، لیکن یہ شریعت میں تقوی نہیں ہے۔ اللہ کے خوف سے چھوڑتا ہے، اللہ کے ڈر سے چھوڑتا ہے، اس کو خوش کرنے کے لیے چھوڑتا ہے تو یہ تقوی ہے۔ تو ایسے ہی ہم مسلمانوں کے بہت سے عمل ایسے ہیں جو صرف سماج اور سوسائٹی کے لحاظ میں کرتے ہیں اور سرکاروں کی ڈر سے کرتے ہیں تو یہ تقوی نہیں ہے۔ خدا کا ڈر یہ تقوی ہے۔ اور احسان کسے کہتے ہیں؟ نیکی کسے کہتے ہیں؟ نیکی کہتے ہیں کہ ہر اچھا کام کرے انسان اس خیال سے
کہ اللہ تعالیٰ مجھے دیکھ رہے ہیں یا ہم اللہ تعالیٰ کو دیکھ رہے ہیں، اس کو کہتے ہیں احسان۔ یعنی اس حال میں کوئی نیک کام کرے، اگر کوئی تقوی اختیار کرتا ہے اور نیک کام کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا وعدہ ہے، بہت بڑا وعدہ ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تو پھر ہم اس کے ساتھ ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں پھر ہم کیا ہے، اس کے ساتھ ہیں۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کا ساتھ ہو جانا کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ تو آپ اندازہ لگائیے کہ پوری دنیا کو سنبھالنے والے اللہ تعالیٰ کی طاقت اور اس کی رحمت جس کے ساتھ ہو جائے گی وہ کتنا طاقتور ہوگا۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اللہ تعالیٰ کی طاقت اپنے ساتھ لینے کے لیے تقوی اختیار کرنا پڑے گا اور نیک کام کرنا پڑے گا۔ یہ دو کام اگر مسلمان کرنے لگیں گے تو اللہ کا پورا نظام ہمارے ساتھ ہو جائے گا۔ اور ابھی اللہ کا نظام دوسروں کے ساتھ ہے، ابھی اللہ کا نظام دوسروں کے ساتھ ہے، کیونکہ ہم میں پرہیزگار نہیں ہے، ہم میں پرہیزگار نہیں ہے۔ پرہیزگاری کا چولا تو بہت لوگ اوڑھے ہیں لیکن پرہیزگار نہیں ہے، اس لیے پرہیزگاری پر آنا چاہیے۔ قرآن کی ایک آیت ہے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَإِن تَصْبِرُوا وَتَتَّقُوا لَا يَضُرُّكُمْ كَيْدُهُمْ شَيْئًا، کہ اگر تم تقوی اختیار کرو اور صبر اختیار کرو تو پوری دنیا کی طاقت مل کے تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتی۔ یہ اللہ کا وعدہ ہے۔ تو ابھی دیکھا جائے تو متقیوں کی تعداد بہت کم ہے، بہت تھوڑی ہے۔ متقیوں کی جو تعداد ہے وہ کیا ہے، بہت تھوڑی ہے۔ اگر یہ تعداد بڑھ جائے گی تو خدا کی رحمت جوش مارتی ہوئی دنیا میں آ جائے گی اور ساری کایا پلٹ ہو جائے گی۔ اب دیکھیے یہ جو بدلے کی بات ہے، انتقام لینے کی جو بات ہے، یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا وہ تو احد کے شہیدوں کے بارے میں تھا۔ ایسے ہی الگ الگ اللہ تعالیٰ نے موقع موقع پہ فرمایا ہے۔ ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ وَلَكُمْ فِي الْقِصَاصِ حَيَاتٌ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ، کہ اللہ تعالیٰ نے تم پر قصاص جو ہے مقتولین کے سلسلے میں فرض کیا ہے۔ یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے لوگوں کو یہ اختیار ہے۔ پہلے جاہلوں نے اور یہود و نصارہ نے ایک قانون بنایا تھا، قبیلے تھے بنو قریظہ اور بنو نذیر، تو ان میں یہ قانون تھا کہ اگر جو ہے مرد نے قتل کیا، قریظہ نے بنایا تھا کہ بنو نذیر کے ایک مرد اگر قتل کرے گا کسی کو، یعنی قاتل بنے گا، تو اس کے 2 آدمی کو قتل کریں گے۔ اگر عورت قتل کرے گی تو اس کے بدلے میں مرد کو قتل کریں گے، اگر غلام قتل کرے گا تو اس کے بدلے میں آزاد کو قتل کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اس وقت فرمایا کہ ایسا نہیں ہوگا، الحر بالحر والعبد بالعبد والانثى بالانثى، آزاد کے بدلے آزاد، غلام کے بدلے غلام، عورت کے بدلے عورت قتل کی جائے گی۔ تو یہ قصاص کا جو ہے اللہ تعالیٰ نے قانون بنایا۔ ایسے ہی ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے اور ارشاد فرمایا سورہ بقرہ آیت نمبر 194 میں کہ فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ۔ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سن 6 یا 7 ہجری میں عمرہ کرنے گئے تو مکہ کے رہنے والے مشرکین نے آپ کو روک دیا۔ تو اگلی بار صحابہ پھر گئے، تو اس وقت جب صحابہ گئے تو بڑی تعداد میں تھے اور بڑی طاقت میں تھے، تو صحابہ نے بدلہ لینا چاہا، تو قرآن کی آیت نازل ہوئی فَمَنِ اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَىٰ عَلَيْكُمْ، کہ تم اتنی ہی زیادتی ان پر کر سکتے ہو جتنی انہوں نے تم پر کی تھی، اس سے زیادہ زیادتی کی تم کو اجازت نہیں ہے۔ پھر جو باہمی معاملات آپس میں ہوتے ہیں اس میں بھی زیادتیاں ہوتی ہیں، کوئی کسی کی زمین کی خریداری میں جو ہے ٹھگ دیتا ہے، کوئی جو ہے سامان بیچنے میں جو ہے ٹھگ دیتا ہے، اور یہ پھل والے تو ضرور جو ہے وزن برابر کرنے میں پھل غلط ڈال ہی دیتے ہیں، سمجھے آپ، اور دکھاتے یہ ہے کہ ہم بالکل ترازو برابر تول رہے ہیں، لیکن اس میں وہ اچھا جو آپ نے چھانٹ کے رکھا ہے وہ نکال لیں گے اور وزن برابر کرنے کے لیے خراب والا ڈال دیں گے۔ کتنی بار آپ ان سے لڑیں گے؟ تو یہ سب باہمی ذاتیاں ہیں۔
ان کے بارے میں بھی اللہ تعالیٰ نے اصول بنایا ہے کہ وَجَزَاءُ سَیِّئَةٍ سَیِّئَةٌ مِثْلُهَا، کہ بہتر تو یہ ہے کہ جتنی انہوں نے زیادتی کی ہے اتنی تم بھی زیادتی کرو۔ مثال کے طور پہ اگر کسی نے سامان غلط دیا ہے تو اتنی مقدار اس کا پیسہ کاٹ سکتے ہیں آپ۔ اگر معاہدہ نہیں ہوا ہے تو آپ اس نے پیسہ، بھائی خراب مال کا دام الگ ہوتا ہے اور اچھے مال کا ریٹ الگ ہوتا ہے۔ اور ایسے ہی جو ہے اگر کسی نے آپ کو مارا ہے تو جتنا اس نے مارا ہے اتنا ہی آپ مار سکتے ہیں۔ یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ اینٹ کا جواب پتھر سے، یہ گناہ کی بات ہے، یہ غلط بات ہے۔ ذاتی کی اجازت قرآن میں نہیں ہے۔ انما السبیل علی الذین یظلمون الناس ویبغون فی الارض، جو لوگ ذاتی کرتے ہیں ان کے خلاف بھی ذاتی نہیں کر سکتے ہم۔ ہاں، قرآن کہتا ہے وَلَمَنْ صَبَرَ وَغَفَرَ، کہ صبر کرو اور معاف کرو۔ لہذا جو ہے ذاتی کے بارے میں دو تین باتیں سمجھ لیجئے، بہت اہم ہے۔ ایک تو یہ ہے کہ مثال کے طور پہ کسی نے کسی کو قتل کیا، یا کسی نے کسی کا ہاتھ اور پیر توڑا، یا کسی نے کسی کو زخم لگایا، تو اب دستور یہ ہے کہ آپ جس ملک کے ناگرک ہیں اس ملک کے قانون کے تحت آپ شکایت کریے اور اس کے ذریعے آپ انتقام و بدلہ لیجئے۔ یہ نہیں کہ آپ کے بیٹے کو کسی نے قتل کیا تو آپ بھی اس کے بیٹے کو جا کے قتل کر دیں۔ آپ کے بیٹے کو کسی نے قتل کیا، آپ کے رشتہ دار کو کسی نے قتل کیا ہے تو اس قتل کی FIR کرائیے آپ، اس ملک کا جو بھی قانون ہو وہاں جا کے آپ شکایت درج کرائیے۔ خود انتقام نہیں لے سکتے، شریعت نے اجازت تو دی ہے لیکن اس میں تفصیل ہے۔ اگر آپ اسلامی سلطنت میں ہوتے تو وہاں بھی آپ کو یہی کام کرنا پڑتا، خود انتقام نہیں لے سکتے۔ یہ تو میدان جہاد میں ہوتا ہے کہ اگر اس نے آپ کو مارا تو آپ اس کو مار دیجئے، لیکن عام حالات میں کبھی بھی ایسی اجازت نہیں ہے۔ ایسے ہی آپ کا ایکسیڈنٹ ہو گیا گاڑی سے، اب آپ کی گاڑی کو خروچ لگ گئی تو آپ جا کے اس کی گاڑی میں خروچ نہیں لگائیں گے۔ شریعت کی طرف سے تو حکم یہی ہے، لیکن شریعت کا ایک حکم یہ بھی ہے کہ آپ جا کر اس سے جو قانون کہتا ہے قانون کے مطابق شکایت کریں، وہ اس سے بدلہ لیں۔ ایسے ہی کسی گناہ کا بدلہ گناہ سے نہیں لیا جائے گا۔ مثال کے طور پہ کسی نے آپ کے خاندان اور رشتہ دار کی کسی لڑکی کے ساتھ زنا کر لیا تو اب آپ اس کے خاندان اور گھر کی لڑکیوں کے ساتھ جا کے زنا نہیں کریں گے، اس کی اجازت شریعت نہیں دیتی، چاہے اسلامی سلطنت ہو چاہے کوئی اور سلطنت ہو۔ تو گناہ کا بدلہ گناہ کے ذریعے نہیں لیا جاتا، اور صرف یہ ہے کہ اگر حکومت چاہے تو وہ برابر سرابر کا بدلہ لے سکتی ہے، وہ بھی گناہ کا بدلہ کی اجازت اس کو بھی نہیں ہے۔ اور برابر سرابر کے بدلے کی مثال دو تین واقعہ سنا دے چھوٹا چھوٹا، پھر بات کو ختم کرتے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو برابر کی بات کہی گئی ہے وہ سن لیجئے۔ ایک مرتبہ ایک یہودی نے کسی مسلمان لڑکی کو دو پتھروں کے بیچ میں دبا کے کچل دیا تو اس کے کچھ جان باقی تھی، تو اس سے پوچھا گیا نام لے لے کر کہ تم کو فلاں نے مارا فلاں نے مارا، تو بول نہیں پا رہی تھی، تو ایک یہودی کا نام لیا گیا تو اس نے سر ہلایا ہے، پازیٹو اس بات میں سر ہلایا، تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس یہودی کو پکڑوایا، گرفتار کروایا اور اس کا بھی سر جو ہے دو پتھروں کے درمیان رکھ کے کچلوا دیا۔ تو اس کو کہتے ہیں برابر سرابر کا بدلہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ میدان میں جو ہے صفیں درست کر رہے تھے، تو کوئی آگے رہا ہوگا سب سے یا جیسے بھی، تو آپ نے اس کو ایک کمچی لگا دی، ایک ہاتھ لگا دیا۔ جب آپ نے اس کو ایک ہاتھ مارا پھر آپ نے اعلان کیا ایک موقع پر کہ میں نے جس کے ساتھ کوئی زیادتی کی ہو تو وہ ہم سے اپنا بدلہ لے لے۔ تو وہ جن کو ایک ہاتھ لگایا تھا آپ نے کمچی لگائی تھی، وہ سامنے آئے صحابی اور کہنے لگے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ نے مجھے مارا تھا، آپ بدلہ دیجئے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ کہاں پہ تم کو مارا تھا؟ انہوں نے بتایا پیٹھ پہ، تو آپ نے کہا کہ جو ہے اپنی پیٹھ آگے کر دی اور کہا کہ لو اس پہ مارو۔
تو انہوں نے کہا نہیں، جس وقت آپ نے جو ہے مارا تھا ہم کو اس وقت میں کپڑا نہیں پہنے ہوا تھا، لہذا آپ بھی اپنا کپڑا اتاریے تب میں بدلہ لوں گا، تبھی برابر سرابر کا بدلہ ہوگا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا کرتا اتارا اور اپنی پیٹھ آگے کر دی، تو وہ صحابی جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کندھے پر نبوت کی ایک مہر تھی، ابھرا ہوا ایک گوشت، تو وہ بڑا بابرکت تھا، تو وہ صحابی نے اس کو بوسہ دیا اور چوما اور کہا کہ میرا ارادہ آپ سے بدلہ لینے کا نہیں تھا بلکہ اس کو بوسہ دینے کا ارادہ تھا۔ لیکن اس میں سمجھانا یہ ہے کہ بدلہ لینے کا یہ طریقہ تھا، اور اسلام میں اس طرح کے بدلے دلائے گئے ہیں بہت سے۔ حضرت عمر بن خطاب کا بیٹا گھوڑ ریس ہو رہی تھی، گھوڑوں کی ریس ہو رہی تھی، تو ایک یہودی کا گھوڑا جو ہے ایسا تھا کہ ہو سکتا ہو کہ آگے نکل جائے، تو عمر بن خطاب کے بیٹے نے ان کے گھوڑے کو یا یہودی کو چھڑی مار دیا، کوڑا مار دیا، تو جس کی وجہ سے وہ پیچھے ہو گیا۔ تو اس نے آ کے عمر بن خطاب سے شکایت کی کہ آپ کے بیٹے نے میرے ساتھ یہ زیادتی کی ہے۔ تو عمر بن خطاب نے اپنے بیٹے کو بلایا اور بھری عدالت میں یہودی بھی تھے اور مسلمان بھی تھے، اور یہودی سے کہا کہ میرے بیٹے نے تم کو کہاں مارا ہے، کیسے مارا ہے؟ تو اس نے بتایا کہ میری پیٹھ پہ مارا ہے اور اس طرح مارا ہے۔ تو حضرت عمر نے جو ہے کوڑا اپنے بیٹے کا اس کو دلوایا یہودی کو، اور یہودی سے کہا کہ جتنی زور سے اس نے تم کو مارا تھا اتنی زور سے مارو۔ تو اس نے بھی یہی کہا کہ جب مجھے مارا تھا تو میرے پیٹھ پہ کپڑا نہیں تھا۔ تو حضرت عمر نے کہا کہ ٹھیک ہے، اب بیٹے سے کہا کپڑا اٹھاؤ، اور اس نے پوری طاقت سے جیسے بیٹے نے مارا تھا، یہودی نے سب کے سامنے، حضرت عمر بیٹھے ہیں، امیر المومنین ہیں، اور انہوں نے جو ہے اس نے مارا، اور مارنے کے بعد جو ہے وہ عدالت سے باہر آیا اور اس نے کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمد رسول اللہ، میں ایسے مذہب پر ایمان لایا جہاں سراسر انصاف ہے۔ عمر بن خطاب کے بیٹے علی رضی اللہ تعالی عنہ کی جو ہے زرہ چوری ہو گئی، اور جو ہے ان کی شکایت جو ہے قاضی شرح کے پاس پہنچی، تو قاضی شرح نے ان سے جو ہے وہ مانگا، کیا نام ہے، گواہ مانگا، تو کوئی گواہ تھا ہی نہیں، تو حضرت علی گواہ ہی نہیں پیش کر سکے، اور یہودی نے چرایا تھا۔ تو قاضی شرح نے یہ فیصلہ کر دیا کہ حضرت علی کے پاس چونکہ کوئی گواہ نہیں ہے اور یہ یہودی قسم کھا رہا ہے، لہذا یہ زرہ اس کو دی جا رہی ہے۔ پھر اس جو ہے یہودی نے اللہ کی قسم کھا کر کہا کہ اسلام میں سراسر انصاف ہے، اور وہ مسلمان ہو گیا۔ تو ہماری جو اسلامی عدالتیں ہیں 1400 سالہ تاریخ میں الحمدللہ بہت پاک صاف رہی ہیں، کبھی کوئی ظالم بادشاہ اور نکما آ گیا ہو تو نہیں کہا جا سکتا۔ آئے ہیں بہت سے مسلمانوں میں بھی جنہوں نے ناانصافیاں کی ہیں اور انہوں نے غلط کیا، ایسا نہیں کرنا چاہیے، لیکن جو اچھے بادشاہ تھے مسلمانوں کے اور جو اسلام کا قانون ہے وہ صرف عدل و مساوات کا ہے۔ بہت سے لوگ وراثت میں جو تقسیم کرتے ہیں، وصیت جو لکھتے ہیں، ان وصیتوں میں غلط لکھتے ہیں، وصیت میں کسی بیٹے کو زیادہ دے دیتے ہیں، کسی کو کم دے دیتے ہیں بلا ضرورت، یہ سب ذاتی ہے، ظلم ہے، ان سے بچنا چاہیے۔ ان سب کے درمیان کیا ہونا چاہیے؟ انصاف ہونا چاہیے۔ لڑکیوں کو بھی حصہ دینا چاہیے، لڑکوں کو بھی حصہ دینا چاہیے، ان سب چیزوں کا خیال رکھنا چاہیے۔ اللہ تعالی ہمیں آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ أشرقت نفسي بنور من فؤادي حينما رددت يا رب